قاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، انتہائی اہم سوال پوچھ رہا ہوں. میری نوجوان نسل جو بیٹھ رہی ہے پروگرام آپ کے جواب سے، بہت سارے لوگوں کے حلیے بدل جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ داڑھی مبارک، چہرہ مبارک، یہ ذرا بیان فرما دیجیے. داڑھی مبارک تو ماشاءاللہ ایسی تھی کہ آپ کا سینہ بھر جاتا تھا اس سے، یعنی سینہ نظر ہی نہیں آتا تھا. صرف فیس بھی ایسے جیسے نام لقب شیر دیا ہوا ہے نا، واقعی وہ فیس بھی شیر والا ہی تھا. یعنی چہرہ چمکتا دمکتا کھلا ڈلا، اور داڑھی بھی اس طرح پھیلی ہوئی کہ دشمن پہ ایک پورا روب طاری ہو جاتا تھا اس حلیے سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا. جسامت، قد میں درمیانہ قد کہہ لیجئے، زیادہ ہائٹ نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن ایسا تھا جو دکھنے میں خوبصورت لگتا تھا. ان کے جسم پر، ان کے حلیے پر جچتا تھا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی عیب بن جاتا ہے، وہ عیب نہیں تھا، جشنے والا، ان کو جچنے والا تھا. وہ اس اعتبار سے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ نوازا ان کی اسی سیرت و کردار اور دیانت اور امانت داری کی وجہ سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی بھی کسی عہدے کی، منصب کی میں نے تمنا نہیں کی، کبھی بھی، خیبر کے دن، سوائے ہائے ایک. ہائے ہائے ہائے. اس دن کہتے ہیں کہ میں رات بھر سو نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے آج یہ کہا ہے کہ کل جب صبح ہوگی تو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. اس کے لیے 3 باتیں کہیں. ایک پہلی بات یہ کہی کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو. دوسری بات کہی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو. تیسری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا. بے شک. یہ میرے دل میں کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ زندگی میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش وہ میں ہوں. صحیح. رات بھر میں اسی جستجو میں، تمنا میں، رات بھر نیند نہیں آئی. صبح آ کے بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ وقفے وقفے سے گھٹنے ٹیک کے، جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں نا، گھٹنے ٹیک کے بندہ تھوڑا اونچا ہو کے راستے کی طرف دیکھتا ہے کہ نہیں یوں بھی تلاش کر رہے ہیں کہ کون آتا ہے اور کس کا نام آتا ہے. اتنے میں سب کا ایک تجسس تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا علی کہاں؟ ہاں میرا علی کہاں ہے؟ واہ خوبصورت. جب آپ نے جملہ کہا نا، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ اس مجلس میں نہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ. علی آ گئے. آپ نے اپنا لعاب مبارک علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا. سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے مجھے زندگی میں کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی. تکلیف ہی کبھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے بھی اپنا وہ وعدہ پورا کیا، آپ کے ہاتھ پہ فتح دی. میرا مقصد یہ تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ جیسی ہستی جب بندہ ان کے کرداروں کو اپناتا ہے تو اس شخصیت کے اثرات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کے اندر بھی ودیت کرتا ہے.